دنیا ایک دھوکہ ہے، اور اس کو پریکٹیکل لائف میں آپ دیکھ لیجئے. اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا کی ہے؟ زندگی بھر انسان پیسے کماتا ہے، پراپرٹی بناتا ہے، کیا لے کے جاتا ہے بھائی؟ ساری پراپرٹی، ساری دولت اس کے دم توڑتے ہی دوسروں کی ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا، خالی ہاتھ جاتا ہے. بال بچے بڑا ساتھ دیتے ہیں، آپ کو نہلاتے ہیں، کفناتے ہیں، کندھوں پر اٹھا کر کے قبرستان لے کے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ بھی آپ کو دفن کرنے کے بعد ہاتھ جھاڑ کے چلے آتے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. میرے بندو، یہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکہ ہے، دھوکے سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. ہماری اور آپ کی پرابلم یہ ہے کہ ہم دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے اتنا زیادہ اس کے غلام ہو جاتے ہیں، ہم یہ سوچ کر کے دنیا میں رہنے لگتے ہیں جیسے دنیا میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. نہیں نہیں نہیں. ہر جمعہ کی نماز میں آپ سورہ اعلیٰ کی تلاوت سنتے ہیں، امام صاحب یہ آیت پڑھتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا. میرے بندو، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو اوپر رکھتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی. جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. دنیا کتنی ہے میرے بھائی؟ ہم نے تو کورونا کا دور بھی دیکھا، دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے آئی. اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان بیمار ہوا، اگلے دن انتقال کی خبر آ گئی. اس دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ ایک ذرا سی کھانسی، ایک ذرا سا بخار، ایک ذرا سی سردی انسان کو موت کے دہانے تک لے کے چلی گئی. جب دنیا کی زندگی کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کائے ذلیل ہو رہے ہو میرے بھائی؟ اس زندگی کو بہتر بناؤ جو فار ایور ہے، جو پرماننٹ ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے. ہارون رشید ایک بہت بڑا خلیفہ گزرا ہے. اس کے دور میں ایک بہت بڑے عالم تھے، ابن سماک رحمت اللہ علیہ. ایک مرتبہ ہارون رشید ابن سماک سے ملنے آیا، کہا کہ حضرت عزنی موعظۃ بلیغہ، مجھے کوئی بہترین نصیحت کیجیے. ابن سماک نے کہا کہ امیر المومنین، فرض کر لیجئے کہ آپ ریگستان میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کو بہت تیز پیاس لگی ہے. اتنی تیز پیاس آپ کو لگی ہے کہ اگر آپ کو پانی نہیں ملا تو آپ مر جائیں گے. اتنے میں ایک شخص آتا ہے، اس کے پاس تھوڑا سا پانی ہے، اس کے پاس ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ پانی ایک شرط پر دوں گا، آپ اپنی آدھی حکومت مجھے دے دیں، میں یہ پانی آپ کو دے دوں گا. تو امیر المومنین آپ کیا کریں گے اس وقت؟ ہارون رشید نے تھوڑی دیر سوچا، کہا کہ اگر ایسی سچویشن آ گئی، ایسے حالات آ گئے تو میں آدھی حکومت دے دوں گا اور وہ پانی لے کر کے اپنی جان بچاؤں گا. پھر ابن سماک نے کہا میرے دوسرے سوال کا جواب دیجیے. اسی ریگستان میں آپ نے پانی پی لیا، پانی آپ کے بدن میں اٹک گیا، اب آپ کو شدید پیشاب لگا ہے لیکن پیشاب نکل نہیں رہا ہے، آپ تڑپ رہے ہیں مچھلی کی طرح، آپ کا پیشاب رک گیا ہے. اب کوئی دوسرا شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، میرے پاس ایک نسخہ ہے، میرے پاس ایک طریقہ ہے، آپ کا پیشاب ابھی نکل جائے گا، میں ایسی دوا دے دوں گا، ایسا علاج بتا دوں گا، ایسا کچھ کر دوں گا، آپ کا پیشاب نکل جائے گا، آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی، مگر آپ کو اپنی باقی آدھی حکومت مجھ کو دینا پڑے گا. کیا کریں گے آپ؟ دے دیں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ اگر ایسی حالت ہو گئی کہ وہ پیشاب میرا نہیں نکلا تو میں تو تڑپ کے مر جاؤں گا، تو زندگی بچانا ہے بھائی، میں اس کو آدھی حکومت دے دوں گا. ابن سماک نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اے امیر المومنین، آپ کی یہ پوری بادشاہت اور حکومت پانی کے چند قطروں اور پیشاب کی چند بوندوں سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں ہے. آپ نے خود قبول کر لیا ہے، اس لیے کبھی اس پر غرور مت کیجیے گا. یہ ہے دنیا میرے بھائی. انسان کی دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے تم اس کو ترجیح دیتے ہو، تم اس کو سب کچھ سمجھتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی. جبکہ زیادہ باقی رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے. اپنے نبی کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیے،
نبی اکرم کے سامنے دنیا کی تمام نعمتیں لائی گئیں، دنیا کی ساری لذتیں آپ کے سامنے آئیں، مگر آپ نے دنیا میں بڑے سادگی کی زندگی آپ نے گزاری۔